ماسٹر صاحب اسمبلی میں علامہ اقبال کے ایک شعر کی تشریح کر رہے تھے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سردم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ خلیل سر جھکائے ماسٹر صاحب کی آواز سن رہا تھا۔ لفظ اس کو سنائی دے رہے تھے مگر مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خلیل ایک انتہائی غریب لڑکا تھا۔ غریب ہونا ہی کافی مصیبتوں کا باعث ہوتا ہے، اوپر سے خلیل بیمار بھی تھا۔ اس کو ایک عجیب مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے اس کا تمام جسم چتک برا سا ہو گیا تھا۔ سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ دھوپ میں اس کو ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ اسے بگا بگا کہتے تھے۔ بگا پنجابی میں نامناسب قسم کے سفید رنگ کو کہتے ہیں۔ اسکول کے لڑکے اور گاؤں کے لوگ اسے چڑھاتے رہتے۔ کوئی اسے انگریز کہتا تو کوئی اسے سفید بندر کہہ کر پکارتا۔ گاؤں کے ہر فرد نے اپنی طرف سے ایک نام خلیل کو دے رکھا تھا۔ بگا بڑے شوق سے اسکول پڑھنے جاتا تھا مگر سارا اسکول اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ وہ بیچارہ رو دھو کر گھر آ جاتا۔ گھر میں بھی باپ سے مار پڑتی کہ اسکول سے بھاگا کیوں۔ جب بگا شریر لڑکوں کی وجہ سے اسکول میں نہ پڑھ پایا تو اس کا باپ اسے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے دوسرے گاؤں کے مدرسے میں چھوڑ آیا۔ وہاں بھی لڑکے اس کو سکھ کا سانس نہ لینے دیتے۔ طلبہ کے لیے گاؤں سے جو کھانا اکٹھا ہوتا وہ دوسرے طلبہ کھا جاتے اور بگا بیچارہ بھوکا رہ جاتا۔ مدرسے میں شرارت کوئی اور دوسرا لڑکا کرتا مگر نام بگے کا لگ جاتا۔ مولوی صاحب سائیکل کے ٹائر سے بنے مولا بخش سے مار مار کر بگے کی چمڑی کو دے ڈالتے۔ وہ بیچارہ چپ چاپ مار برداشت کر لیتا۔ مدرسے میں آ کر اس کو نابینا حافظ کا خطاب بھی ملا۔ بگے کو یہ سب کچھ بے حد برا لگتا تھا مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ یہ موسم سرما کی ایک یک رات تھی۔ مدرسے کے طلبہ کو شرارت سوجی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ انہوں نے حافظ بگے کو رضائی سمیت اٹھایا اور گاؤں سے باہر گندے پانی کے جوہر میں پھینک گئے۔ برف جیسے ٹھنڈے پانی میں گرنے کے بعد بگے نے بہت شور مچایا مگر سارا گاؤں لحافوں میں دبکا پڑا تھا۔ اس کی آواز کون سنتا؟ شدید سردی میں بگا تھر تھر کانپنے لگا۔ سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ گئے۔ وہ گرتا پڑتا جوہرے سے نکلا۔ اب مدرسہ اس کے لیے محفوظ جگہ نہ تھی۔ وہ کہاں جاتا؟ پناہ لینے کے لیے اسے اور تو کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ ایک تنور کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ رات کے اس پہر ٹھنڈا تنور بھی اسے آرام نہ دے سکا۔ سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ نیند کیسے آتی؟ بگا ٹھٹھرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہر جگہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیوں ہر ایک اس کو مارتا پیٹتا ہے؟ اس کے پاس اپنے سوالات کا جواب نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ مدرسے سے بھاگ جائے گا اور بھاگ کر ایسی جگہ جائے گا جہاں کوئی بھی اس پر ظلم ڈھانے والا نہ ہو۔ بگا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ وہ گھبرایا کہ شاید مدرسے کے شریر لڑکے اسے تنگ کرنے آ گئے ہیں مگر یہ صوفی سرور صاحب تھے۔ صوفی صاحب مسجد کے خادم تھے اور رات کے پچھلے پہر تہجد کے نوافل ادا کرنے مسجد جا رہے تھے۔ انہوں نے بگے کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ سردی کے مارے بگے سے ایک لفظ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ نیم پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ صوفی صاحب بگے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس کو اپنے بیٹے کا لباس پہنا کر بستر پر لٹایا۔ صوفی صاحب کی بیوی نے دودھ گرم کر کے اسے پلایا۔ جب خاصی دیر بعد بگے کے حواس بحال ہوئے تو اس نے صوفی صاحب کو تمام ماجرا سنایا۔ صوفی صاحب بولے، اب تم مدرسے سے بھی بھاگ جانے کا سوچ رہے ہوگے؟ ہاں جی، اور میں کیا کر سکتا ہوں، بگے نے جواب دیا۔ مگر اس طرح تم کہاں سے بھاگو گے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے میرے بیٹے، صوفی صاحب نے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تو پھر میں کیا ہر جگہ اسی طرح مار کھاتا رہوں؟ بگے نے بددل ہو کر کہا۔ نہیں بیٹا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو ان کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار رب کے دین کو پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب سے بڑا سبق ہی یہی ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تم بھی ہمت نہ ہارو اور مسئلے کا صحیح حل تلاش کرو، صوفی صاحب نے مٹھاس بھرے لہجے میں بگے کو سمجھایا۔ مگر میں حل کہاں سے ڈھونڈوں؟ کوئی بھی میری بات نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے بے بسی کے مارے
बग्गे की आंखों में फिर आंसू उमड़ आए। देख पुत्र, गलती तेरी अपनी है। तू कमज़ोर है नहीं मगर खुद को कमज़ोर समझ बैठा है। तू मदरसे में चुपचाप ना रहा कर, सबके साथ घुल मिल कर रहा कर। अच्छे अच्छे दोस्त बना ताकि तेरी ताकत में इजाफा हो, फिर कोई भी तुझे तंग नहीं कर सकेगा। क्या तू ऐसा नहीं कर सकता? सूफी साहब ने खुलकर बात समझाई तो बग्गा हैरानी से इनकी तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर खुशगवारी का एहसास उभर आया, यूं इसे जैसे कोई नया ख्याल सूझ गया हो। इसे लगा कि वाकई मसले का हल तो इसके पास है, वो ख्वामखा दूसरों से इसके हल की उम्मीद लगाए बैठा था। अगले रोज़ बग्गा मदरसे में आया तो सब लड़के इसे देखकर हंसने लगे, मगर बग्गे ने इनकी हंसी का बुरा ना माना। वो खुद को बदलने का फैसला कर चुका था। इसने यूँ जाहिर किया जैसे गुज़िश्ता रात कुछ हुआ ही ना हो। खाने के वक्त इसने अपने हिस्से की आधी रोटी अपने एक साथी को दे दी। इस तरह वो बग्गे का पक्का दोस्त बन गया। दोपहर को आराम के वक्त इसने लड़कों को 2 मज़ेदार किस्म के लतीफ़े सुनाए। लतीफ़े इसके पास बहुत थे मगर वो खामोश रहता था कि कहीं लड़के इसका मजाक ना उड़ाएं। लेकिन अब वो बोलने का फैसला कर चुका था। लड़के हैरान थे कि बग्गे को रातों रात हो क्या गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तब्दीली कैसे आई थी। बग्गे ने हालात से सबक सीख लिया था कि मुश्किलात का मुकाबला करना है तो खुद ही हिम्मत करना होगी, खुल के बोलना पड़ेगा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दोस्त भी बनाने होंगे। चंद दिनों में बग्गे ने काफ़ी दोस्त बना लिए जो इसका ख्याल रखते थे। खुलकर बोलने से इसमें खुद एतमादी आ गई थी और अब वो मदरसे में तकरीर भी करने लगा था। एक दिन स्कूल के कुछ लड़के बग्गे को मिले तो इन्होंने बग्गे का मजाक उड़ाने की कोशिश की। बग्गे ने अपने दोस्तों को बुलाया और स्कूल के लड़कों की खूब पिटाई की। इसके बाद तो किसी की हिम्मत ना हुई कि बग्गे का मजाक उड़ा सके। अब वो हाफिज़ बग्गा से हाफिज़ खलील बन चुका था। अपने उस्ताद की आंखों का तारा, तकरीर तिलावत में सबसे आगे। इसकी हिम्मत ने इससे जीने का ढंग सिखा दिया था। आज इस अल्लामा इकबाल के उस मिसरे की शरह इसकी समझ में आ गई थी, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।